السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایز یو کین سی دیٹ یہ آج میرا ٹاپک ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات، مطلب وہ کس وقت ہم دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. سو وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹ اسٹارٹ مائی ٹاپک. سب سے پہلے میں آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی کہ صحابہ کا سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی. مطلب جب آپ نے ایک نماز ادا کر لی اور آپ دوسری نماز کا وقت آیا اور آپ کا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کا اور آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو بے چینی ہو رہی، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں انشاءاللہ. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا اور نماز قبول ہونا صرف اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے. اللہ جس کی چاہے دعا قبول کرے، نماز قبول کرے. ہمیں ہمیشہ کیا کرنا ہے کہ یقین رکھنا ہے. جب بھی آپ دعا کریں، نماز پڑھیں تو اچھی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری نمازیں اور دعا ضرور قبول ہوں گی. سو وداؤٹ اینی، اب میں اپنے مین ٹاپک پہ آتی ہوں. میرا مین ٹاپک ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات، مطلب وہ ہم کس وقت دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. تو اس کے بارے میں بولا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کچھ خاص لمحات اور حالات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے. مطلب اس ٹائم بولا جاتا ہے کہ اس ٹائم زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہے. اچھا، وہ کون کون سے اوقات ہیں؟ تو دعا کی قبولیت کے اوقات: رات کا آخری پہر، تہجد کا وقت. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ لاس عرش پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مانگ میرے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے. کیونکہ اس وقت کا ٹائم ہوتا ہے کہ تہجد کا ٹائم ایسے پیک کا ٹائم ہوتا ہے. بندہ اپنا بستر چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے اور اچھی طرح وضو کر کے اللہ کے حاضر کھڑا ہوتا ہے اور آپ کی جو بھی حاجت ہو اس وقت مانگنی چاہیے. تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. نیکسٹ ہے فرض نمازوں کے بعد. مطلب فرض نمازوں کے بعد بھی بولا جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی بہت افیکٹو ٹائم ہوتا ہے. نیکسٹ ہے اذان اور اقامت کے درمیان. مطلب جب اذان دیتا ہے امام تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کا ٹائم اور جماعت سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم بولا جاتا ہے کہ آپ کو دعا کرنی چاہیے اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ کریں اور استغفار کریں. کیونکہ دیکھیے، آپ جو بھی دعا کریں اس سے پہلے استغفار ضرور کیا کریں، کیونکہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں اور پھر دعا کریں. نیکسٹ ہے سجدے کی حالت میں. اچھا، سجدے کی حالت میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ضروری حاجات ہیں وہ دعائیں کرنی چاہیے. اچھا، ایک لمبی لسٹ نہیں، یہ نہیں کہ آپ لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، تو مطلب کریں لیکن بہت لمبی دعائیں نہ کریں، شارٹ فارم میں کریں. نیکسٹ ہوتا ہے کہ روزہ رکھتے اور افطار کرتے وقت. مطلب یہ دو ایسا ہوتا ہے کہ روزہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ میں خود دوں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مطلب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پانی، کھانا سب چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے. تو وہ روزے دار کی دعا اور افطار کے ٹائم جو کہتے ہیں کہ افطار سے پہلے بیٹھنا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جمعے کا آخری حصہ. اس دن بھی بولا جاتا ہے کہ عصر ٹو مغرب کے درمیان جو بھی وقت ہوتا ہے اس میں دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. نیکسٹ ہے کسی مظلوم کی دعا. مطلب مظلوم کی بد دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے، تو کسی جو مظلوم ہے اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. اللہ حافظ.